نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائی دوستوں، اب جو زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ تراویح کی سنت یہ ہے کہ رات کا زیادہ حصہ تراویح میں گزرے، اور اگر تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں تو نوافل تلاوت وغیرہ میں گزرے۔ آپ سب جانتے ہیں کل سے عام طور پر مساجد میں عشاء کی نماز کا وقت بدل جائے گا۔ سب سے پہلی درخواست ساری مسجد کے ائمہ اور ذمہ داروں سے یہ ہے کہ اگر یکساں وقت رہے تو اچھا ہے، اور عام طور پر 15 منٹ پر ہمارے یہاں نماز کا وقت بدلتا ہے، تو آئندہ اگر سے ایسا ہو کہ 9 بجے اذان ہو اور 9:15 بجے نماز ہو۔ ساری مسجدیں میں اگر یہ نظام ہو تو اچھا ہے۔ بعض مرتبہ 5-10 منٹ ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور اس آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے جن کو کوئی کام نہیں لیکن بہت زیادہ اجرت ہے، وہ اپنی مسجد کو بدل کر 5 منٹ 10 منٹ کے فرق سے دوسری مسجدوں میں چلا جاتا ہے۔ لہذا بہت اچھا رہے گا کہ ایک ہی وقت ساری مسجدوں میں نماز کا ہو کہ 9 بجے اذان ہو اور 9:15 بجے نماز ہو۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے۔ عام طور پر زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے امت میں لاکھوں کروڑ روپے زکوٰۃ کے نکالے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ کے جو فوائد امت کے سامنے آنے چاہیے وہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلام نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے، یا تو ہم اس طریقے سے واقف نہیں، اور اگر واقف ہیں تو ان طریقے پر عمل نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے کے مطابق ادا کیا جائے تاکہ زکوٰۃ کے جو مقاصد ہے وہ مقاصد امت کو حاصل ہو۔ ہماری زکوٰۃ ہم کس طریقے سے ادا کریں؟ پہلے تو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کون سے مال پر آتی ہے۔ کسی آدمی کے پاس 4 قسم کا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ انسان کے پاس اپنی اصلی ضرورت سے زائد، اور اصلی ضرورت یہ ہے کہ مرد عورت اور اس کے ماتحت جتنوں کا نفقہ اس پر واجب ہے، سال بھر کا خرچہ اس کا نکالتے ہیں۔ مثلا ایک فیملی رہتی ہے جس میں مرد ہے، عورت ہے، اس کے 5-6 بچے ہیں، اس کے بڑے ماں باپ ہیں، اور اس کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جن کا نفقہ اسی پر ہے۔ تو جن حضرات کا خرچ اور نفقہ شریعت نے اس آدمی پر واجب کیا ہے، اس آدمی کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ جس سے سال بھر کا ان کا نفقہ برداشت کر سکے، اور اس کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے زائد ہو جس سے وہ سونے یا چاندی کے کسی نصاب کو خرید سکے۔ اگر اتنے پیسے ہیں تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ یعنی شریعت اسلام میں نصاب کی مقدار مال کا مالک ہونا چاہیے۔ اس میں 4 مال ہیں۔ ایک مال تو سونا اور چاندی ہے، دوسرا مال آج کل کے نقد روپیے پیسے ہیں، تیسرا مال اس کے پاس چوپائے ہیں جیسے اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں وغیرہ، اور چوتھا مال اس کے پاس زمین ہے، زمین کی پیداوار ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا اور چاندی ہے تو شریعت اسلام نے اس کا نظام یہ بنایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس، کسی مرد کے پاس، کسی عورت کے پاس اپنی ملک میں 7.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ سونا گرام کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام 480 ملی گرام،
اگر اتنی مقدار میں ہمارے کسی بھائی کے پاس، کسی ماں بہن بیٹی کے پاس سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، خالی اتنا سونا ہے، اور سال اس پر گزر گیا تو اس کی زکات اس کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی 360 گرام 662 ملی گرام، اگر ان کے پاس اتنا چاندی ہے 662 گرام 360 ملی گرام، 52.5 تولہ جس کو کہتے ہیں، اگر اتنا چاندی کسی کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس پر سال کے گزر جانے پر اس کی زکات واجب ہے۔ عام طور پر زکات روپے پیسے سے نکالی جاتی ہے، لہذا سال پورا ہونے پر عام طور پر ماں بہنیں مرد سونے چاندی کی زکات رمضان میں نکالتے ہیں۔ تو رمضان میں ہمارے پاس جتنا سونا ہے اس سونے کی بازار میں قیمت معلوم کرے کہ اس کی بیچان قیمت کتنی ہے، فروخت قیمت کتنی ہے، اور فروخت قیمت جو بتائے اس کا 40واں حصہ زکات میں دینا پڑے گا۔ بعض مرتبہ ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے اس پر تو زکات ہے، لیکن اگر مان لو کسی کے پاس 8 تولہ سونا ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ 7.5 تولے پر سونا نہیں ہے، اس کے بعد جو آدھا تولہ ہے اس پر زکات ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، 7.5 تولہ ہو یا 7.5 تولہ سے زیادہ ہو، جتنا بھی ہو کل پر زکات واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ 7.5 تولہ کے بعد آدھا تولہ 8 ہوئے تو اس پر واجب نہیں، کل 8 تولہ کی جتنی قیمت ہوگی اس پر زکات واجب ہے۔ چاندی کا بھی یہی حال ہے۔ عام طور پر ماں بہنوں کے پاس پورا سونا، پوری چاندی نہیں ہوتی ہے، لیکن سونا بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، چاندی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ مان لو کہ کسی کے پاس 10 تولہ چاندی ہے اور 1 تولہ سونا ہے، اب اس پر زکات کا کیا مسئلہ ہے؟ زکات کا مسئلہ یہ ہے کہ جو سونا ہے وہ اور جو چاندی ہے وہ، ان دونوں کی مارکیٹ قیمت نکالو۔ قیمت نکالنے کے بعد دیکھو کہ ان دونوں قیمت کو ملانے کے بعد اس سے یا 52.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا آدمی خرید سکتا ہے۔ اگر ان دونوں کی قیمت یہاں تک پہنچ جائے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے تو پھر اس پر زکات فرض ہے۔ بعض مرتبہ ماں بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سونا تو ہے لیکن پیسہ نہیں، ہم زکات کہاں سے ادا کریں؟ تو بہت اچھا ہے، آپ کے جو شوہر ہیں ان سے کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس سونا ہے، پیسے نہیں، زکات آپ ادا کر دو۔ اور اگر شوہر بھی پڑھا لکھا ہے اور وہ کہے کہ بھائی زکات ہم پر نہیں تم پر ہے، تو عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال سے زکات ادا کرے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو ان سونے کو بیچے اور بیچنے کے بعد زکات ادا کرے، زکات کی ادائیگی فرض ہے۔ تو اگر دونوں تھوڑا تھوڑا ہے لیکن دونوں کو ملانے کے بعد کسی ایک نصاب کی مقدار پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکات نکالنا فرض ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ آدمی کے پاس روپے پیسے ہیں، کیش، یہ روپے پیسے بھی نقدی ثمن کے برابر ہیں، سونے چاندی کے برابر ہیں، لہذا کسی آدمی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنے روپے ہیں اور اس پر سال پورا ہو چکا ہے کہ جس روپے سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے اور اس پر سال پورا ہو گیا تو اس پر بھی زکات فرض ہے۔ کسی آدمی کے پاس تجارت کا سامان ہے، ایک تو گھر میں اور سامان ہوتا ہے، بہت سارا سامان استعمال میں نہیں آتا لیکن ہے، کپڑے بہت زیادہ ہے، ابھی کچے ہیں، سلائے ہوئے نہیں ہیں، برتن ہیں، فرنیچر ہیں، مکانات ہیں، تو ان پہ اوپر تو زکات نہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس سامان ہے تجارت کا تو تجارت کے سامان میں بھی زکات فرض ہے۔ مثلا کسی آدمی نے ایک زمین خریدی اور زمین خریدتے ہوئے یہ نیت کی کہ میں اس کو بیچنے کے لیے خرید رہا ہوں، 30 لاکھ روپے کی زمین خریدی، 1 سال پورا ہو گیا، اب اس کی قیمت 35 لاکھ ہے، تو 35 لاکھ روپے پر جو زکات آتی ہے وہ زکات نکالنی ہوگی۔
لیکن اسی طرح کسی نے مکان خریدا، لیکن خریدتے ہی اس کی یہ نیت ہے کہ یہ مکان میں بیچنے کے لیے خریدتا ہوں، یہ پلاٹ میں بیچنے کے لیے خریدتا ہوں، یہ بھی مال تجارت ہے۔ دکان ہے تو دکان کا جو سامان ہے وہ بھی مال تجارت ہے۔ سال پورا ہونے پر کل بکم دکان میں جتنے سامان ہے اس کی جو فروخت قیمت ہے اس کا اندازہ لگائے کہ میری دکان میں جو سامان ہے اس کی فروخت قیمت ہول سیل قیمت اتنی ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے جتنا پیسہ لینا باقی ہے وہ بھی اس میں ملا دے، اور جتنا پیسہ لوگوں کو دینا ہے وہ اس سے بات کر دے۔ مثال کے طور پر دکان قائم کی، 1 سال پورا ہو گیا، ہم نے حساب لگایا تو اس میں 5 لاکھ روپے فروخت قیمت کے اعتبار سے ہول سیل قیمت میں سامان موجود ہے، اور لوگوں کے پاس ہماری ابھرانی باقی ہے وہ 2 لاکھ روپے ہیں، تو 7 لاکھ روپے ہوئے۔ لیکن 1 لاکھ روپیہ ہمیں اپنے ویپاریوں کو دینا ہے، تو 5 لاکھ کا سامان ہے، 2 لاکھ کی ابھرانی، 7 لاکھ ہوئے، اور 1 لاکھ ہمیں دینا ہے، اس کو بات کر دو 6 لاکھ روپے ہیں، تو 6 لاکھ روپے میں زکات آئے گی۔ یہ تو سامان تجارت ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس چوپائے ہیں، جیسے اونٹ ہیں، اور اسی طریقے سے گائے بیل بھینس وغیرہ ہے، بکری وغیرہ ہے، تو اس کے لیے مستقل نصاب ہے کہ اس کو کون سے کھیت سے پانی، کون سے پانی سے اس کو چرایا جاتا ہے، گھاس وغیرہ دیا جاتا ہے، اس کا نصاب مستقل ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑی مقدار میں ہے تو اس کے مسائل معلوم کر لیں۔ اور زمین کی پیداوار، کسی آدمی کے پاس زمین ہے تو زمین کی جو پیداوار ہے اس کی کیا مسائل ہیں، اس کے بھی مستقل احکام ہیں۔ تو بہرحال سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اسی طرح چوپائے وغیرہ جانور ہیں، اسی طریقے سے آدمی کے پاس زمین ہے، اس زمین کی پیداوار حاصل ہوتی ہے، تو ان سب میں زکات نکالنا ضروری ہے۔ زکات کا بہترین مصرف کیا ہے، زکات کس کو دی جائے؟ زکات کے سلسلے میں شریعت اسلام نے مستقل قرآن کریم کی روشنی میں احکام بیان کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، مستقل اصناف بیان کیے ہیں کہ بھئی یہ بھی زکات کی مستحق ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، قرض دار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ میرے خیال سے آج کے دور میں امیروں کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی زکات کس کو دے۔ عام طور پر ہمارے گھر پر آنے والے سائل، ہمارے گھر پر آنے والے مانگنے والے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب زکات کے حقدار ہیں، اور بے تحاشا ہم ان کو زکات دے دیتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں صحیح سمجھ دے۔ رمضان کا مہینہ تو ایسا تھا کہ آدمی اپنے رب سے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ دنیا کی ساری نعمتیں، بلکہ آخرت کی ضرورت کے ساتھ دنیا کی ساری ضرورتیں براہ راست اللہ تعالی سے مانگتا۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے اس مہینے کو خالص بھیک مانگنے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ بہت بری چیز ہے۔ باقی آدمی غریب ہیں، پریشان آ رہے ہیں، لیکن اس کو چاہیے کہ اس مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں اپنی ضرورت کو تنہائی میں اللہ کے سامنے پیش کرے۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا۔ ضرورت مند ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اب تو ضرورت مند کے ساتھ غیر ضرورت مند، جس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ زکات تقسیم ہوتی ہے، فطرہ تقسیم ہوتا ہے، تو ہر مالدار غریب ہے، ہر وہ آدمی جس پر خود زکات نکالنا فرض ہے وہ بھی غریب ہو جاتا ہے۔ اور اب تو ہم جنہیں غریب سمجھتے ہیں ان کا بھی بینک بیلنس بہت لمبا ہوتا ہے۔ اور میں خاص طور پر عرض کروں گا، رمضان کے مبارک مہینے میں قرب و جوار سے، دور دراز سے عام طور پر مانگنے والے آتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ مانگنے والے روزہ خور، بے روزہ ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں سے بستیوں سے اس طریقے سے زکات وغیرہ وصول کر کے بعض تو اتنے نمک حرام اور بے شرم ہوتے ہیں کہ ہمارے بس اڈوں پر، ہمارے چوراہوں پر دوپہر میں ڈھٹائی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ
کر رہے ہیں، ایسوں کو تو زکات دینی ہی نہیں چاہیے۔ اور یہ خود ہم نے ماحول بنایا کہ ہم ایسوں کو زکات دیتے ہیں تو چاہے گاؤں کے ہو چاہے دور دراز کے ہو، ایک لمبی قطار لگتی ہے زکات 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 زکات، بس بہت غلط طریقہ ہے۔ شریعت اسلام نے زکات اس لیے نہیں رکھی ہے کہ بھیک منگے بڑھ جائے۔ شریعت اسلام کا تو نظام یہ ہے کہ زکات کو اس طریقے سے ادا کیا جائے، اس طریقے سے دیا جائے کہ ایک آج کا مانگنے والا کل کم سے کم آئندہ سال مانگنے سے بچ جائے اور دوسرے سال زکات دینے والا بن جائے۔ نظام تو ہمارا یہ تھا، لیکن یہاں بدقسمتی ہے کہ زکات کی بے ترتیبی کی وجہ سے ہر مالدار غریب ہے۔ شہروں کے ایسے واقعات ہیں کہ بعض آدمی 5-6 رکشہ کے مالک ہیں اور رمضان میں اس کا پیشہ یہ ہے کہ نکل پڑتے ہیں اور ایک رمضان میں ایک نئی رکشہ خرید لیتے ہیں۔ مانگنے والوں کا یہ حال۔ اس لیے اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زکات کسے ادا کرے، کسے دے۔ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آدمی اپنے غریب رشتہ دار قریبی، جیسے ایک مرد ہے صاحب مال ہے، اس پر زکات فرض ہے، اگر اس کا حقیقی بھائی، اس کی حقیقی بہن، اس کا پھوپھا، اس کی پھوپھی، اس کا ماموں، اس کی ممانی، اس کا خالو، اس کا خالہ اور اس کے چچا اور اس کی چچی، یہ زکات کے مستحق ہیں۔ حقیقت میں قریب میں رہتے آدمی جانتا ہے۔ تو سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی زکات اپنے قریبی رشتہ دار کو دے جبکہ وہ زکات کے مستحق ہو۔ اور میں تمام بھائیوں سے عرض کروں گا، اگر کوئی آدمی ہمیں رقم دیتا ہے اور ہم زکات کے مستحق نہیں ہیں تو ہمیں تنہائی میں پوچھ لینا چاہیے کہ یہ ہدیہ زکات تو نہیں ہے۔ اب تو آدمی زکات نکالنے کا حقدار ہے، اس پر زکات فرض ہے، اس کے بعد بھی کوئی دیتا ہے تو جھٹ سے قبول کر لیتا ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کو تو زکات لینا حرام ہے۔ اور اس اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں، بعض تو وہ ہیں جن پر زکات نکالنا فرض ہے، بعض وہ ہیں جن پر زکات تو فرض نہیں لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہیں۔ اس طریقے سے ایسے لوگوں کو بھی زکات لینا جائز نہیں اور نہ ایسے لوگوں کو زکات دینا جائز۔ اس لیے بہت کٹھن مسئلہ ہے زکات کس کو دی جائے۔ ہر مانگنے والے کو دے دینا، ہر آنے والے کو دینا، ہر سوال کرنے والے کو دے دینا انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جو بے روزہ ہو، بے نمازی ہو، ہمارے گھر پر آ کر ہم سے پانی کا سوال کرے، کھانے کا سوال کرے اور ہماری زکات لے کر جائے، انتہائی برا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ایسے فاسق اور فاجر کو، روزہ خوروں کو اور رمضان کی احانت کرنے والے کو ہم اپنی زکات کو دے کر زکات برباد کریں، بہت غلط ہے۔ لہذا تحقیق ضروری ہے اور اس کے لیے سب سے بہترین مصرف ہے پہلے اپنا غریب بھائی، اپنی غریب بہن، اپنے غریب قریبی رشتہ دار، لیکن وہ زکات کے مستحق ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کو زکات کی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت دی ہے ان کے پاس مال و دولت 3 مقدار کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ اتنی زیادہ مال و دولت ہے کہ اگر وہ للہ بھائی بہن کو تعاون کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا اتنی زکات ہے اور اتنا للہ ہے کہ کچھ زکات اور کچھ للہ دے سکتا ہے، یا ایسی حیثیت ہے کہ للہ سے تو مدد نہیں کر سکتا، تھوڑی بہت زکات ہے، زکات سے مدد کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ تو ہے کہ سب سے بہترین مصرف زکات کا تمہارے حقیقی بھائی بہن ہے، تمہارے قریبی رشتہ دار ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب بھائی بہن ہیں تو ان کو زکات بھی دی جائے، یہ اچھی بات نہیں۔ ایک جگہ پر یہ بات کہی گئی تو مجھے ہمارے بھائی صاحب مولانا مرحوم احمد صاحب نے ٹوکا کہ یہ بھی ترغیب دی جائے، ایسا نہیں کہ غریب بھائی بہن کو زکات دی جائے۔ اللہ نے اگر مال و دولت دی ہے اور مال و دولت بہت کثیر مقدار میں ہے تو اپنے بھائی بہنوں کو بجائے زکات کے للہ سے تعاون کرے۔ آج ہمارا ذہن بگڑا ہوا ہے،
اور ذہن کے بگاڑ کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بہن غریب ہے، للہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو زکات ہے نہیں، ان کو بھی للہ سے تعاون کرے۔ اور یاد رکھیے للہ کے جو مصارف ہیں، مثلا للہ پیسے سے مسجد بنائی جاتی ہے، مسجد میں دیا جاتا ہے، مدرسے کی عمارت بنائی جاتی ہے، اسپتالیں بنائی جاتی ہے، اور اسی طرح رفاہی کام کیے جاتے ہیں جو بہت بڑے ثواب کے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ثواب کے کام ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہمارے حقیقی بھائی بہنوں کو للہ دینا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ مثلا آپ کے محلے میں ایک مسجد بنانی ہے اور ایک سیٹ صاحب ہے وہ پوری مسجد بنا دے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا بھائی غریب ہے، اگر میں للہ پیسے سے اس کو گھر بنا دوں تو یہ مسجد سے کم ثواب ہے؟ نہیں، مسجد جتنا ثواب ہے اس کو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے جو بھائی بہن ہیں، ہمارے جو قریبی رشتے دار ہیں، ان کی نگرانی اور ان کی کفالت تو ہم ہی کر سکتے ہیں۔ پورے محلے والے، بستی والے ان کی فکر نہیں کریں گے۔ محلے کی مسجد ہے، مکتب ہے، مدرسہ ہے، اس کی فکر تو ماشاءاللہ پوری قوم کرے گی۔ اس لیے اگر ہمارے پاس وسعت ہیں تو اپنے حقیقی بھائی بہنوں کو، انتہائی قریبی رشتے داروں کو بجائے زکات کے للہ سے تعاون کرے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اتنے سارے پیسے نہیں ہیں، تو جہاں بہت ساری زکات سے تعاون کرتے ہیں، جتنی حیثیت ہے للہ سے اتنا تعاون کریں۔ اور واقعی میں اتنے سارے پیسے نہیں، اگر دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں اپنے غریب بھائی بہنوں کی، تو زکات ہی سے کر سکتے ہیں، تو پھر زکات دیں۔ لیکن زکات دینے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے۔ آج زکات نہ پایا سے جوئے دینے تو زکات میں مستحق ہے، یہ احانت شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تحقیق کریں، ہمارا بھائی ہے، ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ایک عام مسلمان غریب ہے، جب زکات دیں گے ہم نے اپنے اعتبار سے تحقیق کر دی کہ بیچارہ یہ مستحق ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ زکات ادا کرے، تو ہم اس کو اس کے گھر جائیں گے، چپکے سے بلائیں گے اور کہیں گے یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، یہ ہماری طرف سے مدد ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ آپ ان کو ہدیہ اور تحفہ دے کر کہہ کر دو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکات ہے، اپنے اعتبار سے اطمینان اور تحقیق ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا مصرف یہ ہے کہ آدمی انتہائی قریبی رشتہ دار کو اپنی زکات پہنچائے۔ بعض مرتبہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، بہت زیادہ قریبی رشتہ دار کو، بھائی بہنوں کو، ان کو ہم نہیں دیتے۔ ہم کن کو دیتے ہیں؟ یا تو ہماری بہت ساری رقومات مدارس میں چلی جاتی ہے، اسپتالوں میں چلی جاتی ہے، رفاہی تنظیموں میں چلی جاتی ہے، لیکن حقیقی بھائی بہن ہیں، حقیقی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں، بہت بری چیز ہے۔ بعض بزرگوں کی رائے تو یہ ہے، اگر قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر دور کے غربا کو دوسری جگہ پر دیا تو ٹھیک ہے، فریضہ ادا ہو جائے، اللہ کے یہاں ایسی زکات قابل قبول نہیں۔ اور یقیناً آپ دوسری جگہ دیں گے، کیا اعتماد ہے کہ وہ آپ جس کو دے رہے ہیں وہ واقعی میں مستحق ہے؟ لہذا دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قریبی رشتہ دار اس میں مستحق کون ہے جس کو زکات دی جائے۔ آپ نے اپنے قریبی رشتہ دار کو 1 درہم 1 روپیہ زکات کا دیا، 100 روپے دیے، اور آپ نے دوسرے ایک عام فقیر کو 100 روپے دیے، زکات دونوں جگہ ادا ہو گئی، لیکن عام فقیر کو دینے سے صرف زکات کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، غریب بھائی بہنوں کو دیا، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو زکات کے ادا کرنے کا، اور دوسرا ثواب ان بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ آج ہم اس کو نہیں جانتے۔ مصیبت یہ ہے، ہم تو وہاں زکات دینے کو پسند کرتے ہیں جہاں ہمارا نام ہو، جہاں ہمارا شکریہ ادا کیا جائے، جہاں ہمارا استقبال کیا جائے، جہاں ہمیں ٹوپی پہنائی جائے۔ دنیا میں دھوکے بازوں کی کمی نہیں ہے۔ گجراتیوں ذرا سمجھو، بھائی ذرا سمجھو، اس طریقے سے غلط جملے کہہ کر، جھوٹی تعریف کر کر بٹورنے والے بہت ہے۔ اور سب ہوں بھائی نے دیے، بھائی تو ہمیشہ ناشکری کرے، 10,000 روپے دیے تو کیا نہ دلا، یعنی وہ اچھا بول نہیں بولتا، تو تم نے زکات اس لیے بولتی ہے کہ تب تمہیں اچھے بول بولے جائے، تمہاری تعریف کی جائے، تمہارے لیے پل باندھے جائے تعریف کے۔ زکات
میں تو کہتا ہوں کہ جس بھائی کو تم نے دیا اور اس بھائی نے 2 کڑوی کسیلی سنائی، پورے ثواب کے تم مستحق ہیں، اور دوسرے کو دیا اور اس نے خوب تعریف کی اور جھوٹی تعریف کی، کہیں ایسا نہیں کہ زکات کی اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے قریبی رشتہ دار کو پہلے۔ بعض لوگ سنتے مدارس میں دے دو، قریب آپ کا رشتہ دار بڑھ پائے، نہیں یہ بھی غلط ہے۔ پہلا وقت رشتہ دار کا ہے، پہلے قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہیے، مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، صاحب عیال ہیں، اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، ایسوں کو دینا ضروری ہے، ان کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد مدارس اسلامیہ کو بھی دینا چاہیے، رفاہی کام کرنے والی تنظیموں کو بھی دینا چاہیے، اسپتال اور شفا خانوں کو بھی دینا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے مدارس ہو، چاہے شفا خانے ہو، چاہے اسپتال ہو، چاہے اور کوئی تنظیمیں ہو، اس سلسلے میں اتنا اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہاں کے ذمہ داران شریعت کی روشنی میں زکوٰۃ کو اس کے مصرف تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھو بہت ذمہ داری کی بات، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، خالی اس بنیاد پر دے دیا کہ مدرسہ ہے، غلط ہے۔ خالی اس بنیاد پر دے دیا کہ اسپتال ہے، غلط ہے۔ خالی اس بنیاد پر دے دیا کہ رفاہی تنظیم ہے، غلط ہے۔ اگر تحقیق کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں مدرسے کے ذمہ دار زکوٰۃ وغیرہ کے مصارف میں احتیاط نہیں کرتا ہے، خرد برد کرتا ہے، تو ایسے مدارس میں بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ایسی تنظیموں میں بھی دینا جائز نہیں، ایسے شفا خانوں اور اسپتالوں میں بھی دینا جائز نہیں۔ اس لیے اگر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایسی گڑبڑی کر رہے ہیں تو دینا جائز نہیں۔ ہمیں اطمینان ہے کہ ماشاءاللہ چاہے ہمارا ادارہ ہو، تنظیم ہو، اسی طریقے سے شفا خانے ہو، وہاں نظام ہے کہ شریعت کی روشنی میں، علماء کی رہبری میں یہاں زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ وغیرہ کا مصرف انجام دیا جاتا ہے، وہاں ہمیں رہنا چاہیے۔ مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں بعض تو وہ مدارس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، بعض دور دراز کے جس سے ہم واقف نہیں۔ عام طور پر ہم گجراتیوں کا ذہن یہ ہے کہ دور کے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ توجہ کرتے ہیں، قرب و جوار کے ہوتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے۔ نہیں، توجہ اس طرف کرنے کی ضرورت ہے، کون سا ادارہ اپنی زکوٰۃ کو اچھی طرح مصرف میں ادا کرتا ہے۔ اگر قریب کا ہے مصرف میں ادا نہیں کرتا ہے، دینے کی ضرورت نہیں، اگر دور کا ہے مصرف میں ادا کرتا ہے، دینے کی ضرورت ہے۔ اصل معیار یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ معیار نہیں ہے۔ پہچان ہے، تعلق ہے، ذرا رونا دھونا ہے، خواب ہے، یہ بس ہم زکوٰۃ بے تحاشا دیں، غلط طریقہ ہے۔ احتیاط کی ضرورت ہے، ہماری زکوٰۃ صحیح مصرف میں جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مدارس تو سبھی صحیح ہوتے ہیں، تنظیمیں تو ساری ہی صحیح ہوتے ہیں، اسپتال تو سارے صحیح ہوتے ہیں، نہیں۔ جہاں پر ہمیں اطمینان ہے کہ ماشاءاللہ اکابر علماء اور فقہاء اور مفتیان کرام کے رہنمائی میں کام ہوتا ہے، ہمیں مدد کرنی ہے، چاہے وہ رفاہی ادارہ۔ اور جہاں معلوم ہوتا ہے کہ دینی ادارہ ہے، جامعہ اور مدرسہ ہے، لیکن معاملہ صاف نہیں، تو ہمیں وہاں احتیاط کرنا ہے۔ اور ٹنکی کی چوٹ پر میں یہ بات کہتا ہوں، آج اس سلسلے میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے قریبی رشتہ دار کا حق ہے، ہماری بستی کے غربا کا حق ہے، اور ہمارے مدارس اسلامیہ کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بستی کی زکوٰۃ کو دوسری بستی میں لے جانا مکروہ ہے، ہاں، لیکن اس وقت جب کہ وہاں ہمارے رشتہ دار ہو، دوسرے علاقے میں ہمارے غریب رشتہ دار ہو، یا دوسرے علاقے کے لوگ اہل صلاح اور اہل تقویٰ ہو، نیک صالح ہو، اسی بنیاد پر ایک جگہ کی زکوٰۃ دوسری جگہ پر منتقل کرنا ممنوع نہیں ہے کہ بھائی جو دے رہے ہیں ہم دوسرے ملک میں دوسری جگہ بھیج رہے ہیں، وہاں ہمارے قریبی رشتہ دار، وہاں طالب علم ہیں، وہاں اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا 1 درہم آپ نے فاسق فاضل غریب کو دیا، اور زکوٰۃ کا 1 درہم آپ نے نیک صالح فقیر کو دیا، آپ کو اجر زیادہ ملے گا اس فقیر کو دینے میں جو نیک صالح ہے۔ میں اپنی تنظیموں سے کہوں گا، زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ قوم کی مدد ہو جائے، یہ رویہ غلط ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں، صدقات کے سلسلے میں ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ ان مدد کے ذریعے سے ہمارا بھائی دین کے قریب ہو، دین سے وابستہ ہو، دین سے دوری ہے وہ ختم ہو،
گناہوں سے دور ہو، نیکیوں کی طرف آئے. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے. لیکن پھر جب یہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں تم صاحب ہمیں ویزا نہیں دینے تھے، وہ نہیں سارے ہمارا بھائی بہنوں سے واچ نہیں، وہاں حق ان کا ہے، بھائی بہنوں کا حق پہلے ہے. ان کو محبت سے سمجھائے، ان کو تبلیغ کرے، ان کو ہدایت دے، لیکن پہلا حق ان کا ہے. صرف اس وجہ سے کہ آپ نے دوسروں کو نیک سمجھا اور اپنے جو قریب ہیں ان کو آپ نے غلط سمجھا. ارے بھائی دنیا میں جو اچھے تھے وہ تو قبر میں سو گئے، ماشاءاللہ اچھے اتنے گنے چنے ہیں کہ جن سے دنیا آباد ہے. اب اچھے ہے کہاں؟ وہی اچھے ہیں کہ جن سے دنیا آباد ہے، گنے چنے، ورنہ صالحین تو قبر میں سو گئے. اس لیے اپنوں کو چھوڑ کر پرائے کو اس طرح دینا اور معیار بنانا کہ یہ ایسا فاسق ہے، فاجر ہے اور فلاں آیات میں قول دے کے، ارے اتنے جھوٹے ہوتے ہیں، اتنے جھوٹے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ خواب دیکھا اور یہ زیارت ہوئی اور ایسا القا ہوا اور ایسی نہ جانے کیا کیا بناوٹ کرتے ہیں اور پیسے لے کر چلے جاتے ہیں. لہٰذا اس سلسلے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آگے کی بات آئندہ در ہوگی. اللہ تعالیٰ شان ہو اس سلسلے میں ہمیں بیدار رہنے کی، متقیز رہنے کی، تیقظ کے ساتھ، چوکنائی کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کو بہترین انداز سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جماعتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ رمضان کی راتیں اور جمعہ کی راتیں، اے اللہ اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رات کو اپنے فضل سے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رات کو خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما، غفلت اور لاپرواہی میں گزارنے سے حفاظت فرما. اے اللہ خوب طاعت کا ذوق اور شوق اور غلبلہ نصیب فرما. اے اللہ رات کا اکثر حصہ تیرے عبادت میں گزرے، بقدر ضرورت آرام میں گزرے. اے اللہ اس کی شکل اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ نفس و شیطان بہت بڑے دشمن ہیں. اے اللہ وہ تاپ میں رہتے ہیں. رات کا ایک لمحہ ایسا ہو کہ جس میں کسی کی غیبت ہو جائے، چغلی ہو جائے اور پوری رات کی کرائی عبادت ضائع اور برباد ہو جائے. اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ زکوٰۃ کے نظام کو ہم مسلمانوں کو سمجھا دیجیے. اے اللہ زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہی زکوٰۃ تھی جس کو ادا کرنے کے بعد مال بھی پاک ہوتا تھا اور قلوب بھی صاف ہوتے تھے. آج اسی زکوٰۃ کے ذریعے سے زناکاری ہو رہی ہے، اسی زکوٰۃ کے ذریعے عیاشی ہو رہی ہے، اسی زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے، غریبوں کی عزت ریزی کی جا رہی ہے. اے اللہ اس زکوٰۃ کے بعد تو تیری طرف سے بربادی کے فیصلے ہو سکتے ہیں. اے اللہ اس طرح ادائیگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غربا کو جان کر، اے اللہ غربا کو پہچان کر، اے اللہ ان تک زکوٰۃ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سائل اور بھیک منگوں کی قطار بنانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ضرورت مندوں کی خبر گیری ہمارا اخلاقی فریضہ بنا دے. اے اللہ اپنے پرایوں کی اے اللہ تندرستی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ اپنوں میں اے اللہ جو رشتہ دار ہیں، متعلقین ہیں، اہل قصبہ ہیں، اے اللہ ایسے غربا کو پہچان کر اے اللہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ غلط ارادوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کہیں وقت پلٹ نہ جائے، آج دینے والا کل بھیک منگا بن جائے. اے اللہ اس ناقدری سے ایسے حالات دنیا میں ہوئے ہیں. اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما. اے اللہ ہر خیر کو ہمارے لیے مقدر فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں کہنے کا جذبہ نصیب فرما، ہمیں ماننے کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ مان کر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ دین کی بات کہی جاتی ہے، نفس و شیطان ابھرتا ہے، یہ تو ہمیں ہی ٹوکتا رہتا ہے، ہمیں ہی کہتا رہتا ہے. اے اللہ اس بد مزاجی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس نے نہ مانا وہ شیطان ہوا. اے اللہ جس نے مانا وہ تیرا بندہ آدم بنا. اے اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو فرما بردار بنا دے، ہمارے مزاج کو ماننے والا بنا دے. اے اللہ نافرمانی اور عصیان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے جوڑ کو جوڑ نصیب فرما، بے روزگار کو روزگاری نصیب فرما، بے نمازی کو نماز کا اہتمام نصیب فرما، روزہ خوروں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. بڑے بڑے گناہوں میں لطفت انسانوں کو سچی
کی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام یا احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا چرچا پورے عالم میں عام ہو جائے۔ اے اللہ انسان اسلام کے عمل کو دیکھ لے۔ اے اللہ ایسا دین ہمیں اے اللہ ایسا عمل ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ایسا جدوجہد ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ عیش پرستی کے دور میں ہر جگہ ہم عیش کے خواہاں ہو رہے ہیں۔ اے اللہ مجاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونا دشوار ہو چکا ہے۔ اے اللہ میلوں میں گھنٹوں کھڑا رہنا ہمارے لیے آسان ہو چکا ہے۔ تراویح کی 20 رکعت پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اے اللہ اس مزاج میں تبدیلی فرما دے۔ اے اللہ یہ فاسقانہ اور فاجرانہ مزاج ہے، اے اللہ اس کو بدل دے۔ اے اللہ ہماری طبیعتوں میں خلوص پیدا فرما، طبیعتوں میں صلاح اور تقویٰ پیدا فرما، طبیعتوں میں ماننے کا اور مان کر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے صدقہ خیر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.